السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہو آپ کے اپنے چینل اسلامک علم میں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم ایک ایسا واقعہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں اس واقعہ سے بھری ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف شہر میں تشریف لے گئے تھے۔ آئیے اس واقعہ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر تشریف لے گئے تو وہاں جا کے اس قبیلے کے 3 بڑے سردار جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے ان سے گفتگو فرمائی، اور ان سرداروں نے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں اور سمجھیں، انہوں نے صاف نکار دیا، اور اتنا ہی نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی اور بد اخلاصی سے پیش آئے، اور طائف شہر کے ہر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس و غمگین ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے کچھ شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں اور پتھر بھی ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جوتے خون کی جاری ہونے سے رنگین ہو گئیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طائف شہر کے لڑکوں سے جب پیچھے چھڑا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمونی ام الی عدو ملکتہ عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرۃ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لکل اتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ ترجمہ: اے اللہ، تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہو۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ ہی قوت۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ دعا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر سے واپس ہو رہے تھے، غمگین ہو کے، بے بس ہو کے، پتھر کھانے کے بعد یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ ہم
مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف و مشقت اٹھانے کے باوجود نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا۔ تو بھائیوں، ہمیں بھی کسی سے بدلہ اور نہ ہی کسی کو بد دعا دینی چاہیے، ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان دعاؤں پہ اور اس واقعے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔